اور حسینی ہے مہکنا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، رات کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، اور باج کے شہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ آج ماہ جمادی الاخری یعنی ماہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 29 تاریخ ہے، اور ممکنہ طور پہ اگر آج چاند نظر آتا ہے تو پھر انشاءاللہ رحمان کل سے رجب المرجب کا آغاز ہوگا۔ ویسے تو پورا سال اور سال کے 12 مہینے ہی اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کچھ خاص چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کے لیے اور اللہ رب العالمین کی رضا کو جلد پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ بابرکت بنایا ہے۔ ان میں صرف ایام سال نہیں ہیں بلکہ اوقات بھی ہیں، کئی مبارک گھڑیاں ایسی آتی ہیں کہ بندہ برسوں کی عبادت کرتا رہے، ایک لمحے کی عبادت اسے اللہ کا مقبول بنا دیتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ برسوں کی مانگی گئی دعائیں ایک طرف اور ایک لمحے کا کہا گیا جملہ ایک طرف، تو اللہ تعالیٰ وہ اس جملے کی برکت سے اس کو وہ سعادت عطا فرما دیتا ہے جو برسوں سے مانگ رہا تھا۔ ابھی کل رات ہی ہم قبلہ علامہ صاحب کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت فرمانے لگے کہ مدینہ شریف کیسے گئے، وہ بتانے لگے کہ ایک مرتبہ رمضان شریف سے پہلے کسی کی کال آئی، کہنے لگے اسباب تھا اور نہ کوئی ایسی ظاہری صورت، تو میں نے کہا یار مدینہ سے انکار کون کرتا، میں نے اس سے کہا کہ ہاں بالکل جا رہا ہوں، کہا کب جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے کہا یار ابھی تاریخ کا نہیں پتا، کہتے ہیں 2 دنوں کے بعد کچھ ایسی سبیل بنی، اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ شریف جانے کا ہو گیا سلسلہ، اور کہتے ہیں آنے والے چند دنوں کے اندر ہی مدینہ شریف چلے گئے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملا اور یہ بات پتہ لگی، وہ کہنے لگے کہ دیکھیں اگر اس وقت میں یہ کہہ دیتا نہیں یار ابھی تو کوئی اسباب نہیں ہے، نہیں یار ابھی تو نہیں جا رہا، تو وہ قبولیت کے لمحات تھے، جیسے انہوں نے کہا ہاں بالکل جا رہا ہوں، کب جانا ہوں، جلدی جا رہا ہوں، تاریخ ابھی آئی نہیں ہے، 2 دنوں بعد تاریخ بھی آئی ہے اور رمضان مدینہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نصیب فرما دیا۔ تو لمحات ہوتے ہیں، گھڑیاں ہوتی ہیں، اوقات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ذوات ہوتی ہیں، اشخاص ہوتے ہیں، کچھ ایسے جگہیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ماہ و سال بھی ہوتے ہیں، کچھ مہینے برکتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ گویا اشارہ دے دیا جاتا ہے، اور اب جو تواتر کے ساتھ مہینے آئیں گے وہ عبادتوں کے ہوں گے۔ ویسے تو ساری زندگی میں کچھ خاص مواقع بھی عبادتوں کے لیے ہیں، بندہ تو اپنی زندگی بھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور قرآن کریم نے زندگی بھر ہی عبادت کی تعلیم بھی دی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ترجمہ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی جنت کی طرف دوڑو، تو فرمایا یہ کسی خاص مہینے میں نہیں ہے، کسی خاص گھڑی میں نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر یہ کام کرنا ہے۔ اور دوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو جلدی پانا،
یہ اشارہ بھی اس بات کی طرف ہے کہ کب کس کی موت آ رہی ہے اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. تو جب بھی موقع ملے، جتنا موقع ملے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ کعرضها، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے مغفرت کی طرف دوڑو اور اس کے لیے جو موقع ملے. کیسے؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اللہ اللہ، آہستہ آہستہ تکرار، کوئی کام نہیں ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے، کیا کر رہا ہو یار؟ فارغ بیٹھا ہوں. کیوں فارغ بیٹھے ہو؟ زبان تو ہلا سکتے ہیں، تسبیح تو کر سکتے ہیں، کوئی نیک عمل، کوئی موبائل ہے نکالا قرآن تلاوت شروع کر دی، کوئی کسی عالم دین کا بیان نکالا سننا شروع کر دیا. اب تو ہر شخص کے لیے نیکی کرنا آسان ہو گیا. جو کہتا ہے یار میرا ابھی بات کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا، تو وہ سننا شروع کر دے. کہنا میرا ابھی جو ہے نا وہ اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، تو پھر زبان ہلانا شروع کر دے، دیکھنا شروع کر دے. اس سے اس کو ثواب ملے گا. سارعوا الی مغفرہ، اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. ایک اور مقام میں اللہ فرماتا ہے اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں. وہ کسی خاص موقع کا انتظار نہیں کرتے کہ یہ موقع آئے گا تو میں نیک عمل کروں گا. یار رمضان میں دیکھنا پھر میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، رمضان میں دیکھ رہا میں تراویح بھی پوری پڑھوں گا، روزے بھی سارے رکھوں گا، نمازیں بھی ساری پڑھوں. ابھی کیوں نہیں کر رہے؟ اور یہ طے ہے کہ صرف رمضان کی نیت کرنے والا رمضان میں نیک بن جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. رمضان میں اصل نیکیاں وہی لوگ کرتے ہیں جو رمضان سے پہلے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو رمضان میں پھر اس کے اضافے میں اور اس نیکیوں کو بڑھانے میں ان کو معاونت ہوتی ہے. اگر ایک بندہ اچانک سے نیک بننا چاہے گا تو انسان فطرت اور شیطان کے دیگر معاملات میں پھنسا ہوا ہے، تو اب اس کی وجہ کر وہ پریشان ہو جائے گا اور عبادتیں اس طرح سے نہیں کر پائے گا جیسا رمضان شریف کا حق. ہمارے لیے تو ہمارے اگلے ٹاپکس کا یہ باتیں حصہ ہوں گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں. اللہ کے خاص بندوں کی علامت یہ ہے کہ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی موقع، کوئی بھی وقت اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اور یقیناً عقل مند وہ مسلمان ہے جو صحت اور فرصت کے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے کتاب زندگی کے صفحات کو اپنے اعمال اور اعمال صالحہ سے پر کر لے، اور اس حقیقت سے آنکھیں نہ چرائے کہ نیکیاں کرنے کی مہلت اور اس کا اختتامی وقت صرف سانسوں کی روانی تک ہے. جس وقت یہ روانی اور جس وقت یہ سانسوں کی مالا ٹوٹے گی تو ہم نہیں جانتے کہ پھر اس وقت ہمیں کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. ہمارے بزرگ رحمہ اللہ نے اس حقیقت کو اچھی طرح پہچانا، اور اسی وجہ کر ہمارے اکابرین نے ہمیں اس حوالے سے درس بھی دیا. چنانچہ حضور مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی جو فرمان کو سب سے پہلے پیش کرنے کی ایک وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ رجب المرجب مولا کائنات کا یوم ولادت بھی ہے، 13 رجب المرجب. تو الحمدللہ جہاں ہم حضرات صحابہ کرام کے ایام بھی کرتے ہیں، وہی مولا مرتضیٰ سے جس درجے کی محبت ہم اہل سنت کرتے ہیں ایسی محبت کوئی نہیں کرتا. جناب مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، انہیں اچھے اعمال سے زینت بخشو. جب تم ان پر خوبصورت انداز سے کچھ لکھنا چاہتے ہو تو اپنی زندگیوں میں اچھے اعمال کا اضافہ کرو، نیکیوں کا اضافہ کرو، اللہ کی اطاعت والے کاموں کا اضافہ کرو. جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو. جناب سیدنا محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک مدت تک اللہ والوں کے صحبت سے فیضیاب رہا. یہ امام شافعی ہیں، کتنے بڑے اور کروڑوں شافعیوں کے امام اور کتنے بڑے مجتہد اور فقیہ. آپ فرماتے ہیں میں برسوں اللہ والوں کے صحبت میں رہا. ایک تو وہ ہے نا کہ جیسے ہم اور آپ کسی بندے کے صحبت میں رہے، یار یہ اللہ والا ہے، یہ نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا پیارا، اللہ کا مقرب متقی ہے، لیکن جب اس کے قریب ہوئے تو پتہ لگا یار یہ تو ڈھونگی ہے، یہ تو ڈرامے باز ہے، یہ تو لوگوں کے سامنے لبادہ اوڑھ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے جیسے ہمارے یہاں آج کل ہوتا ہے. لیکن امام شافعی جیسا مجتہد اور فقیہ جب کسی کو اللہ والا کہہ رہا ہے تو کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے. اور کہا کسی ایک دو کی صحبت میں نہیں رہا، میں کثیر اللہ والوں کی صحبت میں برسوں تک ان سے فیض حاصل کرتا رہا. ان کی تمام کی صحبت سے جو مجھے باتیں سیکھنے کو ملی
وہ دو باتیں ہیں جو ان تمام کی صحبت کا خلاصہ، صرف دو باتیں، اور ان دو باتوں میں سے فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا، یا تم وقت کو کاٹ دو یا وقت تمہیں کاٹ دے۔ آج ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے، یہ کیا کر رہا ہوں یار، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ ٹائم پاس ہم نہیں کر رہے، ٹائم ہمیں پاس کر رہا ہے۔ ہم وقت نہیں گزار رہے، وقت ہمیں گزار رہا ہے۔ ہم وقت ضائع نہیں کر رہے، وقت ہمیں ضائع کر رہا ہے اور ہماری زندگی برباد کر رہا ہے، اور بہت جلد ہم سے اس ایک ایک سانس کا حساب لیا جانے والا ہے۔ کیا کیا تھا صبح شام رات دن ادھر ادھر، ہر چیز کا حساب اللہ کی بارگاہ میں لیا جائے گا۔ تو فرمایا وقت تیز تلوار کی طرح، یا تو تم اسے اچھے اعمال کر کے کاٹ ڈالو، یا پھر یہ تمہیں فضولیات میں، لہو و لعب میں، خرافات میں، دنیا داریوں میں اور اللہ کے نافرمانیوں میں لگا کر تمہیں کاٹ دے گا۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ فرمایا دوسری بات جو میں نے سیکھی اللہ والوں کی صحبت سے، وہ یہ کہ اپنے نفس کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو یہ تمہیں کسی برے کام میں مشغول کر دے گی۔ آپ دیکھ لیجئے جو وقت ہمارا نیکیوں میں گزر رہا ہے، اگر اس میں نہ گزرے تو کہاں گزرے؟ جو جمعے میں یہاں آ گئے ہیں وہ ذرا سوچیں، اگر ابھی یہاں پر نہیں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ ظاہر ہے اگر نیکیاں کرنے آ گئے تو بچ گئے اور نیکیوں میں وقت گزر گئے، نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا کر رہے ہوتے جو گناہ ہوتا، ہو سکتا ہے کچھ ایسا کر رہے ہوتے جو اللہ کی نافرمانیوں میں ہوتا۔ کئی بار بندہ جبر کر کے خود کو نیکیوں پر لگاتا ہے، اور یہ جبر کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ یہاں نیکی نہ کرے تو جہاں پر ہے وہاں گناہوں میں مشغول ہو جائے گا۔ تو یہ دو نصیحتیں ہیں، ایک تو وقت کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو ورنہ یہ تمہیں کاٹ دے گا، اور دوسرا اپنے نفس کو نیکیوں والے کام میں مشغول کر دو ورنہ یہ تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا۔ وہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ کرنے والے کام کرو ورنہ تم اپنے آپ کو برباد کر لو گے۔ کرنے والے کام کرنے چاہیے، جس کام کا جو وقت ہو اس کو اس کام میں اس وقت کے اندر ادا کیا جانا چاہیے۔ رسول خدا امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں زندگی بھر خیر کی تلاش جاری رکھو اور اللہ پاک کی رحمت کے خوشبودار جھونکوں کی جستجو کرتے رہو، بے شک اللہ اپنی رحمت کے خوشبودار جھونکے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ جستجو کرنے والے کو ہی ملتا ہے، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اور ارشاد فرمایا بے شک تمہاری زندگی کی ایام میں تمہارے رب کی رحمت کے خوشبودار جھونکے ہیں، ان کی جستجو میں لگے رہو، کیا خبر ان میں سے کوئی جھونکا تمہیں بھی نصیب ہو جائے۔ اور صرف ایک اللہ کی رحمت کا جھونکا مل گیا تو زندگی بھر کبھی بدبخت نہیں ہوگے، زندگی بھر کبھی بدبخت نہیں ہوگے، یعنی ایمان بھی سلامت رہے گا، جہنم میں بھی نہیں جاؤ گے، اور اللہ کی ہمیشہ والی رضا تمہارا مقدر کر دی جائے گی۔ تو یہ میں اس ساری باتوں کو تو میں نے آپ کے سامنے اس ضمن میں ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہمیں ہمہ وقت عمل کرنا ہے، دین کے لیے ہمیں ہر وقت عمل کرنا ہے اور دین کے کاموں میں ہمہ وقت لگے رہنا ہے۔ لیکن جو بات اب میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو میں نے ابتدا میں بھی سرسری سے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ خاص مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، جن میں اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں، جن میں جستجو بڑھا دی جاتی ہے، اور ان نیک اوقات اور اچھے اوقات کی برکت یہ ہوتی ہے کہ عام لمحات میں بندہ برسوں کی عبادت کرے اور اس لمحے میں کوئی تھوڑی دیر عبادت کرے، وہ تھوڑی دیر کی عبادت اس کے برسوں کی عبادت میں بھاری ہو جاتی ہے۔ وہ برسوں تک دعا مانگتا رہے اور تھوڑی سی دیر اس نے دعا اس خاص وقت میں مانگی جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو رب کی رضا اور رب کی منشا کے مطابق جب اس نے دعا مانگی تو اللہ نے برسوں سے جو دعا اس کی قبول نہیں ہو رہی تھی وہ لمحے بھر میں اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اور ایسا ہوتا ہے یار، وہ میں نے کہا دیکھو کیسے قبولیت کا وقت تھا، منہ سے نکلا اور پورا ہو گیا۔ یار ابھی تو میں نے کہا تھا کاش تم آ جاتے، آ گئے، یار کیا بات ہے، اور بھی کچھ مانگ لیتا تو رب دے دیتا۔ تو بالکل یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جو قبولیت کے ہوتے ہیں، بندے کو معلوم نہیں ہوتا، زبان سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا بسا اوقات یہ جو وقت ہوتا ہے، یہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ ہائڈ ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ گھڑیاں، یہ لمحات، یہ ایام، یہ مہینے ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ ان میں دعائیں قبول ہوں گی، اور ان میں بہت اہم اور خوبصورت مہینہ وہ ہے جو آنے والا ہے، ماہ رجب المرجب کا مہینہ۔ اس مہینے میں
دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ظالم اس مہینے میں ڈر جائے کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید لگانے والے اس مہینے میں کمر بستہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی دعاؤں پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ امیر المومنین جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص کو دیکھا کہ انتہائی ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، انتہائی ذلت کی زندگی۔ تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ اندھے لنگڑے اور یہ جو ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، اس آدمی کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے اتنا برا منظر آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ تو پاس بیٹھے لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ اسے جانتے نہیں ہیں، یہ ابن صبغہ ہے، اس کا نام بتایا، یہ ابن صبغہ سلمی ہے اور اس پر بریق کی پھٹکار پڑی ہے۔ تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بریق نام کیا ہے ان کا؟ کہا ایاز۔ کہا بلاؤ اس کو، کہ اس بندے کی پھٹکار اس پر پڑی تو یہ ذلیل و خوار ہو گیا، وجہ تو پوچھوں کیا ہے۔ حضرت بریق کو بلایا، پوچھا بریق کیا ہوا ہے؟ یہ ابن صبغہ تو انتہائی ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضور اب تو یہ زمانہ جاہلیت کی بات تھی، اب تو میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اب چھوڑیں ان باتوں کو، اب ہم تو جناب عمر فاروق اعظم کہنے لگے ٹھیک ہے کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں زمانہ جاہلیت کی باتیں زیب نہیں دیتی، لیکن میں اس کی ذلت کا سبب پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حضور یہ ابن صبغہ میرا چچا زاد بھائی تھا اور اس نے مجھ پر بدترین ظلم ڈھایا، مجھے بہت پریشان کرتا تھا، اس کے 11 بیٹے تھے اور وہ سب مل کر کے مجھے ستاتے تھے۔ ایک مرتبہ رجب المرجب کا مہینہ آیا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں نے کہا یا اللہ اس مہینے کی برکت سے میں مظلوم ہوں، تو میری دعا سن لے اور ابن صبغہ کو رسوا کر، ذلت کا شکار کر۔ کہا میں نے اس کے لیے دعائیں مانگی تو 1 سال کے اندر اندر ابن صبغہ کا سارے مال مویشی ہلاک ہو گئے اور ابن صبغہ لنگڑا اور اندھا ہو گیا، اور اب وہ اس حال میں پہنچ چکا ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اتنی ذلت اور رسوائی والی زندگی تو کسی کو نہیں ملی جتنی اس کو ملی ہے۔ تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر کے آپ نے حرمت والے مہینے کی اہمیت اور اس کی فضائل کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اب ہمارے لیے یہاں پر سبق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ پڑوسیوں کے لیے کریں بد دعا۔ وہ پڑوسی بڑا ستاتا ہے، ابھی تو فوراً دماغ میں چیزیں چل رہی ہوں گی نا، یار اچھا مطلب اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے وہ بندہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، میرا جو باس ہے نا وہ بلا وجہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ ریلیف دیتا ہے اور میرے ساتھ سختی، اس کو تو نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی نماز کے سب سے پہلے اسی کے لیے بد دعا کرنی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات جانتا ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ کون بندہ کس کے لیے کیسی تڑپ اور کیسا جذبہ رکھتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ غصے میں بھپرے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ رجب المرجب میں مظلوموں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تو پھر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیجیے اللہ قبل اول کو آزاد کر دے۔ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیے گا کہ یا اللہ مسجد اقصی کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے اور وہ سرخرو ہو جائیں، تو قیامت کے دن فاتح بیت المقدس جب کھڑے ہوں گے جناب عمر فاروق اعظم، جناب صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مجاہدین ہیں یہ کھڑے ہوں گے، تو ان میں ہمارا نام بھی شامل ہوگا کہ ہم اگرچہ ان تک پہنچ تو نہیں سکے لیکن ہم نے ان مسلمانوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں مانگی، اور یقیناً یہ مسلمانوں کے حق میں دعا ہے اور کافروں کے حق میں بد دعا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا بدر کی جنگ میں میدان میں اترنے سے پہلے حضور نے دعا مانگی ہے۔ ابرہہ کے لشکر کو جو ابابیل بھیج کے ہلاک کیا گیا تو جناب عبد المطلب نے کیا کیا تھا؟ ابرہہ سے کہا بھائی میرے اونٹ واپس کر دو، کہا ہم کعبے کو ڈھانے جا رہے ہیں، کہا وہ تیرا اور خدا کا معاملہ ہے، کہا ٹھیک ہے اونٹ واپس کر دو۔ جناب عبد المطلب حضور کے دانا آئے اور پردہ کعبہ سے لپٹ کے لگے مالک تیرا گھر ہے، تو حفاظت فرما، ہم تجھ سے تیرے گھر کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کی مدد فرما۔ اور اس کے بعد اب سائڈ ہو گئے، پھر وہ سورۃ الفیل میں اللہ نے سارا بیان کر دیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
اللہ نے برباد کر کے رکھ دی. آج بھی وادی محصر جب ہم جائیں تو یہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک وادی آتی ہے, وادی محصر. یہ وہی مقام ہے جہاں پر ابرہہ کے لشکر کو اللہ نے ابابیل بھیج کر ہلاک کیا. تو دعاؤں سے یقیناً تقدیریں بدل جاتی ہے, دعائیں اثر رکھتی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لیے میدان میں اترنے کا موقع ہو, ہم مصلی پہ بیٹھے ہوں دعائیں مانگ رہے ہوں. ہر وقت اپنے اپنے حالات کے مطابق تقاضا کرتا ہے. پاکستانیوں کے لیے مسجد اقصیٰ, قبلہ اول, فلسطینی کشمیریوں سے محبت کا جو تقاضا وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں, اور وہ جو ان یہودیوں کے مددگار اور معاون ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. تو یہ ہماری ان کی مدد ہے. لیکن وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں, چاہے وہ فلسطین میں ہیں, چاہے وہ یمن میں ہے یا گرد و پیش میں ہیں, ان کے لیے یقیناً یہ ہے کہ وہ اپنے بازوؤں کی قوت سے مسلمانوں کی مدد کریں اور ان کا ساتھ دیں. ہر ماحول اپنے اپنے حالات کے مطابق لوگوں سے تقاضا کرتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور دعا کرنی چاہیے. تو یہ کتنے اہم ایام ہیں اور یہ کتنے بابرکت لمحات ہیں. یہ روایت شاید آپ پہلے بھی سن چکے ہوں, لیکن صرف اس لیے کہ ہر بار بندے کو ریمائنڈ کرایا جائے تاکہ ذہن میں رہے. ہمارے یہاں تو ایک ہفتے کے بعد بھی کسی کو کام کہا جاتا ہے نا, یار ریمائنڈر ڈال دینا, یار ریمائنڈ کرا دینا مجھے, ایسا نہ ہو میرے ذہن سے نکل جائے, یار مصروف رہتا ہوں نا بعد نکل. تو ایک سال بعد والی جو چیز ہے یا ایک سال پیچھے والی جو چیز ہے وہ ذہن میں یقیناً رہی بھی ہوگی تو آگے پیچھے ہو رہی ہوگی, توجہ اس طرف نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے یہ فرمان عالی جو آج کے لیے ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت روایت اور بڑا خوبصورت فرمان جو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کے لیے, یعنی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص موقع کے لیے ہے, وہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی, جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی, یعنی دعاؤں کو قبول ہی کیا جاتا. ان 5 راتوں میں آپ فرماتے ہیں کہ پہلی رات جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات ہے جو ہر بار آتی ہے. 15 شعبان کی رات بھی ہے, عید الفطر کی رات بھی ہے, عید الاضحیٰ کی رات بھی ہے, اور ایک رات وہ ہے جو آج آئے گی, رجب المرجب کی پہلی رات. اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو کل یکم رجب اور آج شب رجب, تو آج رات جو آئے گی پوری رات جو دعا مانگو اللہ قبول کرے گا. اور رات کا آغاز غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہوتا ہے. اب مانگیے دعائیں. تعویذ دینے باباؤں کے پاس جا رہے ہیں, عاملین کے پاس جا رہے ہیں, مزارات پر جا رہے ہیں, میں ان سب کا قائل ہوں. مزارات پر جانا بھی درست, تعویذ لینا بھی درست, اور اللہ کے ولیوں کے قرب میں جا کر رب سے اس کی رحمت کی امید لگانا یہ بھی درست. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک رحمت تو وہ ہے جو عام ہے, آج ہر جگہ برس رہی ہے. تو اس کے لیے پھر وہ جو لوگ پریشان ہیں, وہ جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں, وہ جن کی بیماریاں ٹھیک نہیں ہو رہی, ہمارے یہاں یہ بخاری مسجد کے پیج پہ جب یہ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے کمنٹس میں دعائیں آ رہی ہوتی ہیں, ان کے لیے دعا, ان کے لیے دعا, ان کے لیے دعا. آج مانگیے رب سے, کس کس کے لیے مانگنا ہے. آج یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں اعلان عام ہے, جو مانگنا ہے مانگو, جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے سو لے لو. اللہ رب العالمین نے آج عام اعلان فرما دیا گویا کہ جس کی جو حاجت ہے وہ رب کی بارگاہ میں رکھے اللہ پوری فرمائے گا. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ حاجت اور زیادہ تیزی کے ساتھ قبول ہو تو اس کا بھی ایک نسخہ ہے. ایک تو آج رات دعا قبول ہو رہی ہے, یہ تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی چاہتا ہے کہ میری دعا سب سے زیادہ قبولیت کے مراتب پر پہنچے, تو پھر فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے نہ مانگے, اپنے بھائیوں کے لیے مانگے. یا اللہ وہ جو میرا پڑوسی ہے نا بڑا بیمار ہے, وہ بہت دنوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا, پیسے بھی نہیں اس کے بعد, اللہ اس کی مدد کر دینا, اس کو بغیر دوا کے شفا دے دے, بغیر علاج کے شفا. وہ جو ہے نا یا اللہ وہ ڈائلیسس کا مریض ہے, اس کا ڈائلیسس رک جائے نا, وہ ٹھیک ہو جائے, صحت یاب ہو جائے. اس کا اپنا مکان نہیں ہو, بارشیں ہوتی ہیں, وہ بیچارہ اس کی چھت ٹپکتی ہے یا گزارا نہیں ہوتا, جو بھی ہے جس کے لیے بھی ہے, کسی کی لڑکیاں ہیں رشتے نہیں آتے اس کے لیے دعا کریں, کوئی رشتہ ازدواج میں منسلک ہے, آپس میں ناچاقیاں ہیں, نا اتفاقیاں ہیں, ان کے لیے دعائیں کریں. یعنی جتنے آپ کے سامنے آپ کی نظر میں مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے لیے خاص دعا کیجیے, اللہ رب العالمین ان کے صدقے آپ کے حق میں وہ دعا قبول کرے گا. بلکہ فرمایا حدیث پاک میں کہ جب بندہ مومن کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو کہتا ہے اللہ یہ تیرے لیے بھی قبول کرے, اللہ یہ تیرے لیے بھی قبول کرے, اللہ یہ تیرے لیے بھی قبول کرے. ہم دعا مانگے اپنی زبان سے
اور فرشتہ اپنی زبان سے ہمارے لیے دعا مانگے، تو کتنی قبولیت اور کتنا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ ہے۔ یہ آج کی رات کی برکات ہیں اور آج کی رات کی اہمیت ہے جس کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرمت والے مہینے کو بیان کر کے اس کے مزید فضائل بیان کیے، جس میں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھا، اس کے لیے 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا۔ 700 سال، یعنی میں یوں کہوں کہ پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رجب ہو، ممکن ہے کہ اس سال کسی کو رمضان بھی نہ ملے، اللہ نہ کرے، ممکن ہے کہ کسی کی موت اس سے پہلے ہو رہی ہو۔ تو یہ جو مواقع ہیں، اور پھر سردیوں کے دن ہے، میں نے آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی کہ سردیاں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی امت کے لیے تحفہ ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سردیاں آتی ہیں آسمان پر فرشتے جشن مناتے ہیں، مبارک ہو اللہ نے امت محمدیہ کو سردیاں عطا فرما دی۔ کیوں؟ فرما اس لیے کہ یہ اس کی راتیں لمبی ہوں گی، یہ راتوں میں قیام کریں گے، نمازیں پڑھیں، ہم سے فجر بھی نہیں پڑھی جاتی، راتیں لمبی ہیں، امت محمدیہ راتوں میں قیام کرے گی، اور اس کے دن چھوٹے ہیں تو یہ کثرت سے روزے رکھیں گے۔ تو یہ روزے رکھنے کا مہینہ اور اپنے آپ کو ماہ رمضان شریف کے لیے تیار کرنے کا مہینہ ہے کہ جو اس میں اپنے آپ کو روزوں کی طرف، عبادتوں کی طرف مائل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رمضان شریف میں بھی عبادتوں کا اور اللہ کی قرب کا وہ موقع عطا فرماتا ہے۔ جناب انس بن مالک صحیح مروی ہے، فرماتے ہیں جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں ماہ رمضان عطا فرما۔ یعنی اب قریب آ گیا نا، جیسے کسی کا ویزا لگ گیا ہو مدینہ شریف کا اور چند دن باقی ہوں تو وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ خیر سے مدینے پہنچ جاؤں، بس روح مضطر ٹھہر تو نکلنا ادھر، اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا۔ تو بندہ دعا کرتا ہے، یا اللہ تھوڑا سا موقع دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، اور میں تاکہ مدینہ شریف چلا جاؤں، اور اس کے بعد پھر میری موت واقع ہو۔ بلکہ جن کے مدینہ شریف کے ویزے آ جاتے ہیں نا تو وہ گاڑیاں بھی سلو چلاتے ہیں، بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، یار اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے۔ میں نے دیکھا ہے الحمدللہ ایسے لوگوں کو، میرا اپنا تجربہ بھی ہے کہ وہ بہت محتاط ہو کے گاڑیاں چلاتے ہیں، بہت محتاط ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں، یار مدینہ جانا ہے، ایسا نہ ہو اللہ کوئی حادثہ ہو جائے اور پھر میں مدینہ جانے سے رہ جاؤں۔ تو مدینہ شریف جانے کی تڑپ اور ایک مدینے والے آقا کی خود اپنی تڑپ کہ میرے محبوب علیہ السلام خود یہ دعا کرتے، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان عطا فرما۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اس کا اضافہ بھی کر دیں، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحت وعافیہ، صحت اور عافیت کے ساتھ یا اللہ رمضان عطا فرما۔ وہ پھر سے مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی آمد کا ہم نے آج سے پہلے تذکرہ کیا تھا، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ۔ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رمضان دے، لیکن صرف رمضان نہیں ملنا، رمضان سے پہلے اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ کوئی کہے یار جلدی سے امتحان ہو جائے، نہیں، عقل مند وہ ہوتا ہے جو امتحان سے پہلے اس کی تیاری کرے، پھر کہ اب جلدی سے ایگزام ہو جائے۔ اور جن کی تیاری ہوتی ہے نا، اگر ان کو پتہ لگے کہ ایگزام کی ڈیٹ جو ہے نا وہ آگے بڑھ گئی، ارے یار کیوں آگے بڑھ گئی، میری تیاری تو پوری تھی۔ تو اسی طریقے سے رمضان شریف یہ ایک امتحان بھی ہے، اس امتحان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کیجئے، اور اس کی تیاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پورا اہتمام، انتظام و انصرام فرما دیا، حتیٰ کہ فرمایا گیا رجب المرجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کے روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ آپ اتنی آہستگی سے سبحان اللہ بول رہے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے کیا ہے۔ 1 سال کے گناہ کیا ہے؟ کسی بندے کی 1 گناہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ 1 گناہ، صرف 1 گناہ۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، بہت نیک، بہت متقی پرہیزگار، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی کیسی گزری؟ کہ یار کرم تو بڑا ہوا اور میری ساری عبادتیں قبول ہو گئی ہیں، اور مجھے جنت کا محل بھی دکھا دیا گیا ہے کہ تجھے یہ والا محل ملے گا، تو میں بڑا خوش۔ لیکن فرمایا کہ تو جا نہیں سکتا۔ کہ کیوں؟ کہ ایک مرتبہ اپنے پڑوسی کے درخت کے تنکے سے اس کی اجازت کے بغیر اسے توڑ کے خلال کر لیا تھا۔
اب اسے پہلے معاف کروا لے پھر جنت میں چلا جا. تو ایک تنکے پر جنت میں جانے سے روک دیا گیا. 1 سال کا گناہ اور 1 سال کے جو بدعمالیاں ہیں وہ کتنی بڑی ہوں گی. تو جو رجب کا پہلے دن کا روزہ رکھے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ, جو دوسرے دن کے روزہ رکھے اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ, اور جو تیسرے دن کا روزہ رکھے اس کے 1 سال کے گناہ کا کفارہ, اور اس کے بعد ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ. یہ نفل روزوں کی فضیلت ہے. اچھا, اس میں پھر آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو آپ کو یہ کہتے سنائی دیں گے کوئی فضیلت نہیں ہے, رجب المرجب میں روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی. تو ایسے لوگوں کو بڑی محبت کے ساتھ سمجھائیے اور ان کو بتائیے گا کہ اگر آپ کی یہ بات مان بھی لیں, ہمارے سامنے تو حدیثیں موجود ہیں, لیکن اگر آپ کی یہ بات بالفرض مان بھی لیں تو بتاؤ کیا روزہ رکھنا حرام ہے, گناہ ہے؟ سال میں کتنے دن روزے رکھنے حرام ہے؟ 5 دن. عید الفطر کا پہلا دن اور عید الاضحیٰ کے 4 دن, 10, 11, 12, 13, یہ 5 دن روزے حرام ہیں. اس کے علاوہ جب چاہے روزے رکھیں. مطلقاً روزہ رکھنے والے کو اللہ یہ فضیلت دیتا ہے. حضور نے فرمایا جو ایک نفل روزہ اللہ کے رضا کے لیے رکھے, اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا ایک کوا پیدا ہونے کے بعد اڑنا شروع کرے اور اپنی پوری زندگی مکمل کر کے جہاں پر وہ گرے, جتنی مسافت طے کرے اتنی مسافت اللہ بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. کتنی مسافت بنتی ہے؟ کہ ایک کوے کی نارمل لائف اگر وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو تو 500 سال ہے. تو اللہ 500 سال جہنم سے دور کرتا ہے اسے جو مطلقاً ایک روزہ رکھے, اور جو پھر ان مہینوں میں رکھے. جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ بابرکت ایام, بابرکت لمحات اور مبارک اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ برسوں کی مانگی گئی دعا لمحے میں قبول ہو جاتی ہے, برسوں کی گئی تمنا لمحے میں اللہ رب العالمین پوری فرما دیتا ہے. تو ان لمحات میں اور ان ایام میں تو خاص اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے. اور میرے سامنے وہ ساری فضیلتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجب المرجب کے حوالے سے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں, کتنا اجر اور کتنا ثواب اس بندے کو دیتا ہے جو رجب المرجب کا اہتمام کرے. تو ہمارے لیے اب یہ اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے یہ دے دیا ہمیں. اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو کل پھر 1 رجب المرجب ہے, اور آج ہی وہ رات ہوگی کہ جس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو بحمداللہ تعالی ہماری بخاری مسجد کی طرف سے بھی ان دنوں کو اور ان راتوں کو یادگار بنانے کے لیے ایک خاص اہتمام ہے, اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان شریف سے پہلے تواتر کے ساتھ 2 مہینے ماہ رجب المرجب اور ماہ شعبان المعظم کے مکمل 2 مہینے عشاء کی نماز کے فوراً بعد درس قرآن ہوگا. اب آپ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا کام ہے, ایک چیز کو مستقل مزاجی کے ساتھ جاری رکھنا. آج تو دور وہ آ گیا ہے جب مسجد انتظامیہ 5 ٹائم نمازوں کے لیے بھی پریشان نظر آتی ہیں کہ نمازوں کے لیے اجارہ کیسے دیں, انتظام کیسے کریں, بجلی کا بل کیسے پے کریں, دیگر معاملات کیسے کریں. اور دوسری جانب وہ بخاری مسجد ہے کہ جو ابھی 20% بھی تعمیر نہیں ہوئی ہے, اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو 60-70 کروڑ روپے کا ہے. اس کے باوجود وہ یہ چاہتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کی حرص رکھیں اور اتنے گناہوں بھرے ماحول فتنوں کے دور میں رہ رہے ہوں, ان کو ایک ایسا بہترین انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے جس میں وہ اور ان کے گھروں کی خواتین بھی, مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے, کہ الحمدللہ 2 مہینے تواتر کے ساتھ درس قرآن کا اہتمام ہوگا. میرا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے, رب کیا چاہتا ہے, رب کی منشا کیا ہے. میرے خیال سے لاکھوں کے مجمع میں اگر ہاتھ اٹھا کے پوچھا جائے یہ بتائیے آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے پورا قرآن پڑھ لیا ترجمے تفسیر کے ساتھ, تو شاید کوئی ایک آدھ کھڑا ہو جائے تو یہ بڑی بات ہوگی. تو یہ ترتیب کے ساتھ ہمارا ایک سلسلہ ہوگا جس میں ہم قرآن کریم کو بھی پڑھیں گے, قرآن کو سنیں گے, قرآن کا ترجمہ ہوگا اور رب کی منشا کیا ہے قرآن کے مطابق انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. تو اب تمام حضرات کو جو دیکھنے سننے والے ہیں, والیاں ہیں, ان سب سے گزارش ہے اس موقع کو ضائع نہیں کیجیے. اور دراصل یہ رمضان شریف کی تیاری بھی ہے, اور چاند نظر آ جاتا ہے اور پھر یقیناً درس قرآن ہوگا چاند نظر آنے کی صورت میں, تو گویا کہ یہ وہ رات بھی ہوگی جس میں دعا قبول ہوتی ہے. فرمایا گیا اگر کوئی بندہ تلاوت قرآن میں لگا رہے اور تلاوت قرآن کی وجہ کر, قرآن میں مشغولیت کی وجہ کر, وہ عبادت کی وجہ کر دعا نہ مانگ سکے تو پھر کیا ہوتا ہے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جو اگر قرآن کی مشغولیت کی وجہ کر دعا نہ مانگ سکے, اللہ اسے وہ بھی دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے, اور وہ بھی دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہے. اللہ یا رسول اللہ. یہ سارا اہتمام آپ سب کے لیے بخاری مسجد میں ہوگا, خواتین کے لیے بھی ہوگا, ضرور بضرور شرکت کیجیے. اس کے علاوہ آپ
میں آپ سے سب کو دعوت دوں گا، جس کو وقت ملے ضرور وزٹ کیجئے بخاری مسجد کا، کہ کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنے بڑے پیمانے پہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ الحمدللہ تعالی رب کے فضل سے چل رہا ہے۔ ورنہ ایک چھوٹا سا مینار تعمیر کرنا بھی ہوتا ہے نا، تو مسجد کے چاروں طرف بینر لگے ہوتے ہیں، یا کوئی بینر نہیں ہے، یا ہماری مسجد کی تشہیر اور تعمیراتی کام کا اعلان خود کام کر رہا ہے۔ آئیے دیکھیے اور پھر رب کے گھر میں حصہ ملائیے۔ یہ 100 سالہ پروجیکٹ ہے، یعنی ہم میں سے یہاں جتنے ہیں قوی امکان یہ کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا 100 سال بعد، لیکن یہ مسجد رہے گی اور انشاءاللہ مسجد کی رونقیں رہیں گی۔ اپنا حصہ شامل کیجئے۔ فی الفون ہمیں 4000 سیمنٹ کی بوریاں درکار ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے امام صاحب سے یا کمیٹی کے دیگر افراد سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہمارے جو حضرات اسٹال پر بیٹھے ہوتے ہیں، باہر بھی اسٹال لگا ہوگا ہمارے اسلامی بھائیوں کا، ان کو بھی حصہ شامل کر سکتے ہیں۔ ایک بوری 1000 روپے کی ہے، 4000 بوری ہمیں فی الفور درکار ہیں۔ اپنا حصہ شامل کریں گے انشاءاللہ تو رب نے چاہا تو اس کے فضل سے ہمارا کام بھی ان نیکیوں میں شامل ہو جائے گا۔ پھر اگلے رجب میں ہم رہیں، اگلے رمضان میں ہم رہیں، آنے والے رمضان میں ہم رہیں نہ رہیں، یہ عبادتیں، یہ نیکیاں، یہ اللہ کی رضا والے کام چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ رحمان اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں قبر میں عطا فرمائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ سارا سلسلہ جو شروع ہوا، میں اورنگی ٹاؤن سے آتا ہوں، اور 2 سال پہلے رمضان شریف میں آیا اور فجر کے بعد کا میں نے درس دیا الحمدللہ۔ تو پورے مہینے فجر کی نماز کے بعد لوگ کہتے ہیں نا یہ قوم لنگر پہ بیٹھتی ہے، کھانے کا ان کو لالچ دو تو بیٹھتی ہے، تو سحری کرنے کے بعد فجر پڑھنے کے بعد کس کو کھانے کا لالچ؟ لیکن بحمداللہ تعالیٰ جو لوگ بیٹھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا پوری مسجد اللہ کے فضل سے بھری ہوتی ہے اور درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ 2 رمضان ہم نے پہلے فجر کے بعد درس کیا تاکہ دیکھیں کہ لوگوں کو اس کی چاہت و طلب کتنی ہے۔ تو بحمداللہ تعالیٰ اہل علاقہ اور آپ تمام کا جذبہ اس بات کا غماز تھا کہ لوگ پیاسے ہیں، ماحول پرووائڈ کرنے کی دیر ہے۔ تو الحمدللہ اسی سوچ کے تحت اب پورے 2 مہینے پھر رمضان کی بہار تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، جو 2 مہینوں میں قرآن سن چکا ہوگا، رمضان کے آنے پر اس کا سینہ اللہ کتنا کشادہ کر دے گا اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کتنا منور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں نور قرآن سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بخاری مسجد کے کام کو جلد پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے صدقے، آنے والے ماہ رجب کے صدقے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، قبلہ اول کو آزاد فرمائے، یہودیوں ان کے سارے حمایتیوں کو اللہ عبرت کا نشان بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔